کرتے ہیں، اللہ مساوی بیان کرتے ہیں، معتبر تفاسیر بیان کرتی ہیں کہ کتا اگلے پاؤں کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا مجھے زبان دے دے، پروردگار مجھے زبان دے دے، میں ان سے کلام کروں۔ اللہ کتے کو زبان عطا کر دیتا ہے، فصیح زبان میں کتا عرض کرتا ہے میں بھوکوں گا نہیں بلکہ رکھوالی کروں گا۔ اب قرآن ہمیں یہ ثبوت دیتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوتے رہے۔ واقعہ تم علماء سے سنتے ہو، 309 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اصحاب کہف اڑتے تو ان کا جسم بھی سلامت ہے، ان کے کپڑے بھی سلامت ہیں۔ ارے وہ تو سلامت ہے، ان کا ساتھ لینے والا کتا بھی سلامت ہے، اور جس انداز سے کتا بیٹھتا ہے اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی مولا قرآن میں بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیدِ، ارے اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں پاؤں کو غار کے منہ میں پھیلا کے بیٹھا ہے۔ نتیجہ ہمیں یہ ملا جو اللہ والوں کے در کا کتا ہو جائے تو وہ بھی انسان بن جاتا ہے۔ سب اصحاب کہف روزے چند پہلے کا گرفت مردم شد، پسرے نو باپ بدا پر نشد، خاندان نبوت گم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے، نبی سے غداری کرتا ہے، نبی کے دامن کو چھوڑتا ہے، صف ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي على جبل يعصمني من الماء۔ نوح علیہ السلام پکارتے رہے، بیٹا نافرمانی کرتا رہا، فرماتے بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ کہنے لگے کہ میں سے بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے خدا کے عذاب سے بچائے گا۔ کہنے لگے آج وہی بچے گا جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ نوح علیہ السلام پکارتے رہے، بیٹا نافرمانی کرتا رہا، اور آگے قرآن یہ کہتا ہے وہ حال بینہم الموج وکان من المغرقین، ایک موج حائل ہو جاتی ہے، غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے۔ ولمت والجودی، جودی پہ کشتی ٹھہرتی ہے۔ حضرت نوح کہتے رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ مولا میرا بیٹا میرا اہل تھا اور تیرا فرمانے جو تیرا اہل ہوگا اس کو میں بچا لوں گا۔ رب فرماتا یا نوح انہ لیس من اہل انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، یہ غداروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھتا ہے جو نبی کے در سے اور نبی کے ذات سے وابستہ ہوتا ہے۔ چھوٹ جائے ہاتھ سے دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ ہاتھ سے دامان محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 4 مثالیں ہمیں دی کہ نہیں؟ 2 مومن عورتوں کی 2 کافر عورتوں کی مثال دی، ان میں سے 2 کس کی عورتیں تھیں؟ اب قرآن پڑھو، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو نبی کی بیوی ہے، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ بھی نبی کی بیوی، لیکن دونوں نبی کی نافرمان ہیں۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا مع الداخلین۔ اللہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں بیویوں کی مثال اہل کفر کے لیے دیتا ہے۔ ارے ہے تو نبی کی بیوی، لیکن جب نبی کے دامن سے وابستہ نہیں رہتی ہے تو صفحے ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ اور آگے رب قدیر قرآن میں اہل ایمان کے لیے مثال دیتا ہے، ضرب اللہ للذین آمنوا نمرۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا پیغام اور مثال دیا۔ اہل ایمان کے لیے تھی تو فرعون کی بیوی، اور تقریباً 40 سال تک اس کے محل میں رہنے والی حضرت آسیہ، ایک دن ان کے ہاتھ سے برتن گرا، کہتی ہے یا اللہ، فرعون کہتا ہے کہ میرے محل میں کس کا نام لے رہی ہو؟ کہتی ہے میرے رب کا نام لے رہی ہو۔ کہ میں تمہارا خدا نہیں، تو میرا شوہر ہے، تو میرا خدا نہیں ہے۔ اے آسیہ تیرا خدا کون ہے؟ کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ کہ تجھے خبر نہیں میں اپنے
نافرمانوں کا انجام کیا کرتا ہوں کہ مجھے سب خبر ہے۔ نو حضرت آسیہ کو فرعون سمجھاتا رہا، ان کے دل سے جب ایمان نہ نکلا تو کہنے لگا کسی طرح اس کو عذاب دو جس طرح مجرموں کو عذاب دیتے ہو، جس کا ذکر قرآن میں فرعون ذی الاوتاد، اللہ قرآن میں مثال بیان کرتا ہے۔ الم تر کیف ربک بعاد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی الارض واکثروا فیہا البلاد واکثروا فیہا الفساد فدبر ربک علیہم سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد وفرعون ذی الاوتاد۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ عاد ارم کی حقیقت کو تم نے نہیں پڑھا، کتنی قداور شخصیتوں کے مالک تھے، اور جو میں کرنے والا فرعون میدان کے اندر اس کے لیے زندہ زمین کو ملو اس کے لیے بنک ہو دی جاتی تھی، زندہ انسان کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیلے ٹھوک دیے جاتے تھے۔ اب حضرت آسیہ کا اشر یہ ہوا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی اذ قالت امرأۃ فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے تیرے محل بنا اور مجھے فرعون ظالم قوم سے نجات دے۔ علماء بیٹھے ہیں، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے ان کی روح کو قبض کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا جبریل کو جبریل ان کو زندہ اٹھا کر تو جنت میں داخل کر دے۔ ارے ہے فرعون کی بیوی، لیکن جب اہل ایمان سے وابستہ ہو جاتی ہے تو اللہ جنت میں اس کو محل عطا فرماتا ہے، نہ شکل دیکھی جاتی ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے، قسم خدا کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اہل بیت کا تو نسب بھی قدرت نے ایک نرالا نسب کیا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے کل حسب و نسب منقطع الا حسبی و نسبی یوم القیامہ، قیامت میں سارے نسب و حسب خط جائیں گے لیکن میرا حسب و نسب قیامت کے صبح تک سلامت ہے۔ باقی رب قدیر فرماتا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہے فرعون کی بیوی، لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ جہاں حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے حضرت آسیہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں عائشہ صدیقہ کا ذکر کرتے آسیہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں حضرت مریم کا ذکر کرتے آسیہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت بتول سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے حضرت آسیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ تھا تو اصحاب کعب کا کتا، اصحاب کعب کا کتا کتا ہو کر اگر نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو انسان بن جاتا ہے، اور اگر نبی سے اللہ والوں سے کوئی غداری کرتا ہے تو کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ نے بلم باورو کا قصہ سنا ہوگا، میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، مجھے موضوع بیان کرنا ہے۔ تو یا تو ان کے دن کو عرس کہتے ہیں یا ان کے دل کو وصال کہتے ہیں۔ وصال کیوں کہتے ہیں؟ وصال کہتے ہیں ملنے کا دن۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو حدیث پاک کو پڑھو، حضرت بلال حبشی کے حوالے سے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی تھی، ان کی شریک حیات نے حضرت بلال پہ جب غشی تاری دیکھی تو کہنے لگی واہ کربا، افسوس بلال جا رہا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو مسکرا کر فرماتے واہ کربا مت کہو، واہ کربا کہو خوشی کا دن۔ وہ رو کے کہتی خوشی کا دن کیسے؟ تو وہ کہتے قدن القا محمد آئبا، کل قبر میں محمد ان کے ساتھیوں کی ملاقات ہوگی۔ اس لیے شاعر کہتا روح کیوں نہ مضطرب ہو موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھے دیکھنے آئیں گے مذاق۔ میری روح موت کے انتظار میں پریشان کیوں نہ ہو، میں نے سنا ہے یقین کے ساتھ قبر میں محمد مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہوگا اور قبر بکے نور بن جائے۔ آپ کو یہ شرف ہمیں کیسے حاصل ہو؟ تو پوچھو امام اہل سنت سے۔ ارشاد یوں فرماتے لہد میں عشق رخ شہر کا داغ لے کر چلے، اندھیری ناتفنی کی چراغ لے کر چلے۔ اگر قبر کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرنا ہے تو دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا، اور وہ چراغ یہاں بھی کام آئے گا انشاءاللہ حشر میں بھی کام آئے گا، اور وہ فرشتے سپاہیوں کی طرح تمہیں تلاش کرتے رہے۔ تو پھر یوں فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر
دامن میں سپاہی کو کس کو ملے جو تیرے دامن سے بتا. جس کو آقا کے دامن میں جگہ مل جائے تو پھر کس کو ملے. یہ راز سمجھنے کا ہے. اور یہ راز ہمیں قسم خدا کی ہے تو اللہ والوں کے مزار سے ملے گا یا دارالعلوم فیض الرحمان کی پڑھائی سے. علم سے ملتا ہے کہ نہیں؟ علم در اندر بود خواہش مدار ذاکی علم قدر دارت بے شمار. کہ تھوڑا علم ہے تو بھی تجھے اس کی عزت کرنی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ہاں کسی زمانے میں ہم جب پڑھتے تھے اس وقت میں ہمارے استاد پڑھاتے تھے تو کہتے تھے پسر خاند شاہست نا خاند خر. صحیح صاحب جانتے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت شاہ عبدالحق علیہ رحمۃ رضوان, وہ راجستھان کی پہلی شخصیت ہے جو منظر اسلام سے اس وقت میں فارغ ہوئے تھے بریلی شریف سے, جس زمانے کے اندر سردار احمد خان رحمۃ رضوان درس حدیث دیتے تھے. اور جس کا میں سند حدیث کے اندر تذکرہ بخاری شریف کے اختتام میں کر چکا ہوں, امام اہل سنت تک میری سند کہاں سے ملتی ہے؟ 2 باتوں سے اور 3 باتوں سے. میں نے دونوں باتیں کر دی, ان باتوں کو دہرانا مناسب نہیں. تو اس وقت میں آپ یہ فرماتے تھے پسر خاند شاہست نا خاند خر. پڑھا ہوا لڑکا بادشاہ ہے اور نہ پڑھا ہوا تو کیا ہے, گدھے کی طرح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دی نا یہود کی, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اس غریب کو کیا خبر کر دے کہ پشت پر بوجھ رکھا جائے کتابوں کا, تو وہ کتاب تھوڑی سمجھے گا, وہ تو بوجھ سمجھے گا. اس وجہ سے سب سے پہلی میری اپیل یہ ہے کہ اللہ کے واسطے علم پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. مولا کائنات فرماتے علی المرتضی انقسم رجلان ظہری, 2 انسانوں نے میری قبر توڑ دی. حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا کون؟ کہ ایک عالم بے عمل ایک جاہل با عمل. لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہ عالم بے عمل ہو کر علم کے ذریعے دنیا کو گمراہ کرے گا اور جاہل با عمل ہو کر عمل کے ذریعے دنیا کو برباد کرے گا. تو اس وجہ سے اپیل یہ ہے کہ بھئی علم دین کو پھیلاؤ. امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود علم پڑھے اور دوسرے تک پہنچائے. تو رسول اللہ کی امانت ہے, اس امانت کو آگے بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ گھر گھر میں علمی مشغلے کو پڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ میں قطعی اس بات کو پیش نہیں کرتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو دنیا کا علم مت پڑھاؤ. آپ دنیا کا علم پڑھاؤ, کوئی اعتراض نہیں. علماء بیٹھے ہیں, حضرت زید بن ثابت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی تھے اور رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس کے استاد تھے. کون عبداللہ بن عباس؟ جن کے منہ مبارک کے اندر محمد مصطفیٰ کا لعاب پاک ہو. آپ کی چچی حضرت ام فضل یہ بیان کرتی ہے جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گزری تو آقا نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا یا ام الفضل انک حامل بولد, اے ام فضل تیرے پیٹ کے اندر لڑکا ہے, جب پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے کر آنا. اب میں حضور کی بارگاہ میں لے آئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے ملاتے ہیں اور اپنے منہ کا لعاب عبداللہ بن عباس کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور سینے سے لگا کر فرماتے اللہ معلم الکتاب و فقہ فی الدین, اے اللہ علم دین کا علم قرآن کا علم سکھا اور دین میں فقیہ بنا. رب قدیر کے محبوب فرماتے من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس انسان سے اللہ کا خیر کا ارادہ دین میں فقیہ بنا دیتا ہے اور قرآن کو میں محبت کا پیغام دیتا ہے. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو اللہ علم و حکمت سے نوازتا ہے اس کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ نے اہل ایمان کی شان کو تو بلند کیا ہے, ان کی شان تو بلند و بالا ہے, لیکن اللہ نے جس انسان کو علم کے زیور سے نوازا ہے اللہ نے ایک درجے نہیں کئی درجے اس کو بلندی عطا فرمائی. ایک درجہ نہیں, حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں درجۃ واحدۃ کما بین السماء والارض, ایک درجے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ آسمان و زمین کا ہے. یا درجہ نہیں ہے بلکہ درجات. آقا دو جہاں فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے بہتر ہے. حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں جو اپنے زمانے کے تابعی ہیں اور کوئی معمولی تابعی نہیں, 70 صحابہ کی جس نے ملاقات کی ہے, اور حد تو یہ
کہ حسن بصری کی والدہ ام سلمہ کی خادمہ تھیں، بچپنے میں ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب حسن بصری کی والدہ ان کا کام کرتی تھی تو حسن بصری روتے تھے، ام سلمہ اپنی چھاتی سے لگا دیتی تھی اور حسن بصری کو اپنا دودھ پلاتی تھی۔ ارے حسن بصری کے سینے میں ام سلمہ کا دودھ ہو، جو رضائی ماں ام سلمہ جن کی بن چکی ہو، 70 صحابہ سے جس نے ملاقات کی ہو، حدیث مرسل کو بیان کرتے ہیں۔ اب علماء اس حدیث کو سمجھیں کہ حدیث مرسل کس کو کہتے ہیں۔ آپ عوام اس طرح سمجھو کہ صحابی کا نام نہ ہو، تابعی سیدھی حضور سے حدیث بیان کر دے، اس کو حدیث سے مرسل کہتے ہیں۔ عن الحسن مرسلا قال فی بنی اسرائیل رجلان احدهما عالم يصلي صلاة المكتوبة ثم يجلس يعلم الناس الخير وثانيهما عابد يقوم الليل ويصوم النهار فنفضلهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس يعلم الناس الخير على العابد الذي يقوم الليل ويصوم النهار كفضلي على أدناكم أو كما قال۔ حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل میں دو شخص، امام الانبیاء تاجدار مدینہ کو سوال کیا گیا دونوں میں سے افضل کون؟ ایک عالم دین ہے، فر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے، اور ایک عابد ہے جو پوری رات نوافل پڑھتا ہے اور پورے دن روزہ رکھتا، ان میں سے افضل کون؟ تو آقا فرماتے اس عابد کی فضیلت، اس عالم کی فضیلت جو 5 وقتی نماز پڑھ کے اور لوگوں کو خیر کی باتیں، دین کی باتیں سکھاتا ہے، اس عابد پر جو ساری رات نوافل میں گزارے اور سارا دن نفلی روزے میں گزارے، اتنی فضیلت ہے جیسے حضور فرماتے میری فضیلت صحابہ۔ لہذا اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھاؤ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اپنے کتابوں میں بیان کرتے ہیں علم کی فضیلت علماء کے بارے میں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ کون جلال الدین سیوطی؟ ہم نے آپ نے یہ سمجھا ہے کہ جلال الدین سیوطی صرف ایک عالم اور مفسر تھے، لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، 15 پارے قرآن کے 40 دن کے اندر جس عالم ربانی نے لکھے ہوں اور 70 مرتبہ جن کو عالم بیداری میں مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہوا ہو، ان کے ایک شاگرد کا بیان ہے، میرے استاد کا ہمیشہ معمول تھا کہ نماز ظہر پڑھ کر آپ اپنے احاطے سے باہر نکلتے، عصر میں غائب رہتے تھے، مغرب میں واپس آتے تھے۔ ایک دن میں آپ کے پیچھے چلا، آپ کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز تھی، میں جب آپ کے پیچھے چلا تو مڑ کے دیکھا تو آ گیا، کہا کہ میں آپ کے پیچھے آتا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے بات کی بات بتاؤں گا۔ اب آپ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا آنکھیں بند کر دے، میں نے آنکھیں بند کی، مجھے 2-3 قدم دوڑا کے فرماتے آنکھیں کھول، میں آنکھیں کھولتا ہوں تو خدا کی قسم حرم کعبہ پہ موجود ہے۔ آپ نے عصر نماز وہاں پڑھی، کعبے کا طواف کیا، باہر نکلے، ایک مسکین لنگڑا انسان بیٹھا تو اس کو اپنے ہاتھوں سے تام کھلایا اور آپ یہ ہاتھ سے باہر نکلے، فرماتے کہ ہاتھ پکڑ، مجھے ہاتھ پکڑا کر دوڑاتے آنکھیں بند کرا کے 4 قدم میں دوڑا ہوگا، مجھے فرماتے آنکھیں کھول، میں اپنے شہر میں موجود ہوں، مغرب آپ یہاں پڑھتے، زندگی پر یہ معمول رہا، قسم دے دے بیٹا جب تک میں زندہ ہوں کسی سے بات مت کرنا۔ وہ جلال الدین سیوطی اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں گناہگار انسان جب قبر سے اٹھے گا، جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، پھر تیار مت ہو جانا ہم گناہ کریں گے ہمارے بیٹے ہمیں بخشوا دیں گے۔ ارے عمل کی ضرورت نہ ہوگی تو امام الانبیاء نے اتنے عمل کیوں کیے؟ اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو نواز مصطفیٰ نے عمل کیوں کیے؟ عمل کی ضرورت نہ ہوتی امام اعظم نے عمل کیوں کیے؟ عمل کی ضرورت نہ ہوتی امام ربانی نے عمل کیوں کیے؟ عمل کی ضرورت نہ ہوتی غوث پاک نے عمل کیوں کیے؟ عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو خواجہ ہند الولی نے عمل کیوں کیے؟ 97 سال کی عمر میں اور ملک حجاز سے چلتے ہیں 12,000 کلومیٹر طے کر کے سرزمین ہند میں چرواگر ہوتے ہیں، 1 کروڑ کے قریب مسلمان کے ہاتھوں پر مسلمان، غیر مسلمان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوتے ہیں، اور 97 سال کی عمر میں کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ 84 سال کی عمر میں غوث پاک
مرتبہ کا سجدہ تہجد قضا نہیں ہوا ہے، 63 سال کی عمر میں امام ربانی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ میں نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ امام ربانی رو رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا ہو سکتا کہ امام ربانی موت سے ڈر گئے، کہا نہیں نہیں میں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت تو اللہ والوں کے لیے وصال کا دن ہے۔ پوچھو علامہ روم رحمت اللہ علیہ سے، وہ زمانے کے عالم ربانی تھے، اس کے دل کے اندر تڑپ علم کی تھی، لیکن ابھی تک اس نے باطنی مزہ نہیں چکھا تھا۔ جس کو کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، خدایا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ ارے قسم خدا کی کو جس کے دل کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، آدھی رات کے وقت میں اٹھ کر اپنے مولا کو جس نے نہیں منایا اس سے پوچھو کہ قسم خدا کی رات میں جاگنا کتنا اللہ کی طرف سے انعام کا وقت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، ینظر ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر فیقول من یدعونی استجب له من یرزقنی ارزقه من یصلی عطاءته۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کون ہے رب فرماتا ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں، کون ہے سوال کرے اس کی جھولی میں بھر دو، کون ہے مجھ سے رزق کی تمنا کرے میں رزق عطا کر دو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہبے منزل نہیں، راستہ اس کو بتایا جاتا ہے جو منزل میں جاتا ہے۔ جس انسان کو راستے میں جانا نصیب ہے اس کو آپ راستہ کیا بتائیں گے؟ اور وہ آخری پہر ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیاں جگاوے، بجلی نہ تیرا مطرب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ، قدر پھلاتا بلبل جانے صاف دماغا والی، قدر پھلاتا گرج کی جانے مردے کھاوڑ والی۔ مردے کھانے والی بیچاری گدھ کو کیا خبر کہ پھلوں کی قدر کیا ہوتی ہے؟ ارے جس نے مزہ چکھا تم ان سے پوچھو، آدھی رات کے وقت میں اپنے لو مولا سے جس نے لگایا تم ان سے پوچھو۔ مولا ان بندوں کا ذکر قرآن میں یوں بیان کرتا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ نعرہ تکبیر۔ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ کے بندے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں۔ مولا فرماتا ہم نے ان کو رزق عطا کیا، راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں۔ اے اللہ ان بندوں کو انعام کیا ملا؟ تو مولا فرماتا میں نے ان کے آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا تیار کیا ہے، بندہ تجھے کیا پتا؟ وہ مولا کو پتا ہے۔ اسی کی ترجمانی حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ یوں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ براہ راست جو اللہ سے روایت بیان کرتے حدیث قدسی ہے، جبریل کا واسطہ ہے تو قرآن ہے۔ اہل ایمان کے لیے دونوں باتیں ایک ہیں، اس نے پھیرا دل کو اس نے دعوت ایمان دی، وہ خدا یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی، یہ قول حق قرآن ہے قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک۔ حدیث کے الفاظ سنو، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی اصل العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او کما قال۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں کیا باغ تیار کیے ہیں، اے بندہ تمہارے کانوں نے سنا نہیں، تمہارے آنکھوں نے دیکھا نہیں اور تمہارے دل پہ خیال گزرا نہیں۔ وہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں جس کا یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ مَا فِيهَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ مَا فِيهَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے اس پہ ثابت قدم رہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ انعام دیتا ہے، دنیا کا خوف مت کرو، آخرت کا تم خوف مت کرو، جنت کی بشارت ہے جسے تمہیں وعدہ دیا گیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں وہ تیار کیا جو تمہیں خواہش ہے، جو تم چاہتے ہو مولا تمہیں عطا کر
کر دیتا ہے نزلا من غفور الرحیم. یہ مولا کی مہمانی ہے، آپ کی ہماری مہمانی تھوڑی. جنت میں اللہ ان انسانوں کی مہمانی کرتا ہے. تو اللہ کے بندے موت سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ اپنے زمانے کے عالم ربانی تھے، ابھی وہ باطنی مزہ نہیں چکھا تھا جس کو روحانیت والا مزہ کہتے ہیں، جو خانقاہ والا مزہ چاہتے ہیں. اس لیے کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان والی سورت. جو نظر سے ملتی ہے قسم خدا کی، اس کی ترشی قیامت سلامت رہتی ہے. وہ حشر میں بھی کام آئے اور میدان محشر میں بھی کام آئے. جس کے بارے میں حافظ دیوان یوں بیان کرتے، ایا حافظ گر آپ حیات ابدی بے طلبی منبج خاک در درویش. اے حافظ شیراز اگر تجھے آب حیات کی ضرورت ہو، کہتے ہیں تلاش میں حضرت سکندر اور خضر علیہ السلام گئے تھے. خضر کو وہ پانی نصیب ہو گیا، سکندر کو پانی نصیب نہ ہوا. لیکن حافظ شیراز ہمیں متوجہ ہو کے کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبی یا ولی تھے اور ایک سکندر ذوالقرنین تھے. باختلاف روایت ولی ہیں یا نبی ہیں، اب زیادہ ترجیح ولایت کی ہے یا نبوت کی ہے وہ علماء جانے، مفسرین جانے. قرآن نے جس کو عبد صالح کہا ہے، اس وجہ سے ہم فیصلہ قرآن پہ چھوڑ دیتے ہیں. اختلاف اس کے بارے میں اتفاق نہیں ہے. بار صورت تو فرماتے یہ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، ان کو پانی نصیب ہو گیا. امت مسلمہ کے فرزندو، اگر تمہیں آب حیات کی ضرورت ہو تو اللہ والوں کی مزار کے پاس جاؤ اور ان کے مزاروں کے پاس جا کر فیض حاصل کرو. ان کی روحانیت کا فیض اگر تمہیں مل گیا اور روحانیت کا ایک قطرہ تمہیں مل گیا، وہ فیض کا چیٹا اگر تم نے پی لیا، پھر قسم خدا کی تو دنیا سے جائے تو آج بھی سلامت ہے، کل بھی سلامت ہے، قیامت کے صبح تک تیرا چرچا خدا کے بندوں پہ رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء. انہوں نے آپ حیات پیا ہے، خدا کی معرفت کا مزہ چکھا ہے، عشق الہی کے نغمے انہوں نے اللہ پہ ہیں. اور اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب، اپنے دل کو انہوں نے مصفا کیا ہے. قد افلح من تزکا قبل خجلہ کیا ہے. روح کیوں نہ مضطرب ہو بہت کے انتظار میں، سنتا ہوں وہ مجھے دیکھنے آئیں گے مزار. درود شریف، درود شریف، توجہ توجہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. وہ عالم ربانی تھے، قونیہ بستی کے پاس ان کا مدرسہ تھا. ایک سو ہوتا جان سبیل توریت نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں اپنی امانت کسی دل والے کو دینا چاہتا ہوں، پروردگار میں کس کو امانت دوں؟ اشارہ ہوتا قونیہ چلے جاؤ. یہ بخارا کے قریب ایک بستی ہے، قونیہ جاتے ہیں. تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ جب قونیہ پہنچے، نماز عصر کے بعد خدا کے بندے کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا ایک عالم ربانی سر پر دستار ہے، علم قرآن پڑھا رہا ہے. اور جس وقت میں اس آیت پہ پہنچے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاند کی قسم، رات کی قسم جب ڈھلے، اس شاہ یہ بیان کرتے ہیں یہ چاہت دنیا والی چاہت نہیں ہے، یہ دوپہر کا وقت نہیں ہے، یہ رات کا وقت نہیں ہے. امام اہل سنت سے پوچھو، فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور ضحیٰ کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کی زلف دتا کی قسم، وہ مرتبہ رب نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہوہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. رب قدیر، رب قدیر، رب قدیر قرآن میں لا اقسم کا کہ رسول کی رہ گزر کی قسم کہتا ہے. اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہاں مطاف ہے، اس لیے قسم کھائی جاتی کہ وہاں مطاف اور نجا ہے، اس لیے قسم نہیں کھا جا رہی ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے. ہوا کرے مقام ابراہیم متبرک میں قسم نہیں کھاتا. اے مولا پھر قسم کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلْدِ، میرا نبی خرام ناس مکے کی گلیوں میں چلے اور قدم پاک مصطفیٰ کی سرزمین مکہ چوم لے، تلوے چوم لے. فرماتا اللہ اقسم، کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم، اس کا بے پاکی حکومت پہ لاکھوں
زندگی کی قسم، ارے مصطفیٰ کی زندگی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے ہیں، ما اقسم اللہ حیات احد سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنہ اکرم البریت عندہ، رب نے اپنے محبوب کی زندگی کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی، اس لیے قسم کھائی کہ ساری کائنات میں کوئی افضل ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی بالا ہے، کوئی بلند ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ والضحیٰ کی تفسیر خدا کا بندہ پڑھا رہا ہے، وہ سوختہ جان پھٹے پرانے کپڑے، فرماتے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادہ تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، خاک سارا نے جہارت را بہکارت منگر، تو نہ میدانے کی دری گردے سوارے پاشا۔ کہ دنیا میں تجھے جو خاکسار نظر آتے ہیں، اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ خاکسار ہوتے ہیں۔ وہ چمکیلے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ظاہری وجہ سے ترے پورے نہیں لگاتے ہیں، وہ سر جھکا کر چلتے ہیں۔ رب قدیر ان بندوں کا ذکر قرآن میں بیان کرتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سر جھکا کر چلنا ان کا کام ہے، سر اٹھا کر ان کا چلنا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہو زمین پہ چلے تو سر جھکا کر۔ بعض صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ راستے میں ہمارے بیٹھنے کا حق ہے، ہم بیٹھتے، آپ نے فرمایا تو حق کہا، راستے کا حق دو۔ سرکار راستے کا کہ آپ نے فرمایا غض البصر، پہلا حق یہ کہ نگاہیں جھکا دو، یہ پہلا راستے کا حق ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دو، یہ راستے کا حق ہے۔ کف الاذى، ایذا دینے والی چیز سے رک جاؤ۔ ارشاد الدالہ، اور گمراہ کو راہ بتاؤ، یہ راستے کا حق ہے۔ تو راستے میں بیٹھو، ورنہ راستے پہ بیٹھ کر ناپاک نظر ادھر ادھر پھرائیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، ثواب تھوڑی ہوگا۔ تو اللہ کے بندوں کی شان یہ سر جھکا کر چلے۔ تو ظاہری اعتبار سے جو تمہیں خاکسار نظر آتے ہیں ان کو حقارت سے مت دیکھ، تجھے کیا خبر گدڑی میں کوئی لاڈ نکلے اور تیری قسمت کو سنوار دے۔ اب کچھ علم کا بھی اعتبار تھا، وہ عالم ربانی تھے، ہم جیسی چار باتیں یاد کرنے والے نہیں تھے۔ عالم ربانی نے بڑی اچھی تفسیر کی، والضحیٰ کی۔ والضحیٰ کہتے ہیں محبوب تیرے رخ روشن کی قسم، جب محبوب خدا سجدے میں سر رکھے تہجد کے وقت میں، زلف عنبری جب چہرے پہ لہرائے تو وہ لیل بن جاتی ہے، اور مصطفیٰ جب سجدے سے سر اٹھائے اور کیس ہوئے عنبری راست سے ہٹ جائے تو چہرہ روشن ہو جائے۔ مولا فرماتا والضحیٰ، اس رخ روشن کی قسم، ظلم ہٹ جائے تو والضحیٰ بن جاتا ہے، ظلم چہرے پہ آئے تو وہ لیل بن۔ تو فرماتے مولانا مجھے مدرسے میں داخل کر دے۔ تو کہا بابا یہ چیز تو یہ کیا ہے یار، صبح سے شام تک تو دعا کی تفسیر کر رہا ہے۔ تو مسکرا کرتے بابا ای قالت تو نہ میدانی، فقیر تجھے کیا خبر یہ قال ہے، تجھے کیا پتا کہ ٹھیک ہے مدرسے میں تو داخل کر لے۔ ان کو کیا پتا کہ مدرسے میں داخل ہونے والا میری قسمت کو سنبھالنے والا ہے۔ علم تھا، ظاہری علم تھا، تھوڑا تو علم کا تو دور تھا کہ نہیں؟ چار لفظ آتے ہیں تو انسان کیا ہوتا؟ وہ تو اللہ والے تھے، ہم جسوں کو چار لفظ آتے ہیں بولنے کے لیے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا ہاں میں ہی سب کچھ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ نرف و درجات من نشاء فوق کل علم ذی علیم، ہر علم والے کے اللہ والے علم رکھا، اور علم کی انتہا تو مولا تک وہ عالم بالسوا، یہ اللہ عالم بالسوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، قام خطیبا بنی اسرائیل فسال رجل ای الناس عالم، قال انا عالم، فاطب اللہ الیہ وقال بلا عبدنا خضر هو عالم منك، فسال السبيل لقيه فجعل الحوت له آية فإذا فقط الحوت وسمى۔ اللہ کے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، ایسا خطبہ خدا کے پیغمبر نے پڑھا، آنکھیں برس گئی۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ تم سے بڑھ کر کوئی عالم ہے کا؟ نہیں۔ رب نے بھی یہی کی کہ نہیں،
میرا بندہ مجمع بحرین میں تجھ سے زیادہ جانتا ہے. مولا وہ میں کیسے ملوں گا کہ مچھلی کو پکا کے زنبیلے میں رکھ دے, جہاں تڑپ کر مچھلی زندہ ہو جائے اللہ کے ولی کے قدم کے برکت سے, وہاں تیرے بسیرے, وہاں اللہ کا بندہ ملے گا. اب اللہ کا پیغمبر یہاں سے چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہے کہ نہیں, خدا کے اولو العزم پیغمبر ہے کہ نہیں, نص قرآن جس کو کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کہتی ہے کہ نہیں, صاحب شریعت نبی ہے کہ نہیں, حضرت موسیٰ سے عیسیٰ تک سارے انبیاء حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں. تو اللہ کا پیغمبر یہاں سے چلا اور صبر کر کے ایک بندے کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے. قرآن ثبوت دیتا ہے اللہ کے ولی اور محبوب بندے کے لیے زیارت کے لیے فیض حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ موسیٰ کی سنت. وجد عبدا من عبادنا, پایا اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے کو. علم بھی ہم نے مخصوص عطا فرمایا تھا, رحمت بھی ہم نے اس کو مخصوص عطا فرمائی تھی. عالم تو اللہ کا نیک بندہ, اور اس سے زیادہ اگر علم کی انتہا تو مولا تک ہوتی ہے. تو حضرت علامہ مرحوم رحمت اللہ علیہ مدرسے میں داخل کرتے ہیں. 40 سال تک جنہوں نے کتابیں کلمی لکھی تھی, فقیر کو ایک دن آیا غصہ, ساری حوض میں ڈال دی. لڑکے مارنے پیٹنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب تمہارے شاگرد نے تو ساری کتابیں حوض کے حوالے کر دی. وہ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ارے تم نے حد کر دی فقیر مجذوب, ساری کتابیں تو نے آگ کے حوالے, ساری کتابیں تو نے پانی کے حوالے کر دی. کہا ٹھہرو ٹھہرو میں کتابیں تمہیں دیتا ہوں. کہ کتابیں خاک میں ملے گی, وہ کلمی نسخہ تھا, میری 40 سال کی محنت تو نے برباد کر دی. سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ مجذوب فقیر کلندر درویش جس کے پاس شریعت کے ساتھ طریقت کا علم تھا, وہ حوض میں کود کر ایک ایک کتاب جب دینے لگے تو علامہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جاتی ہے. تا بابا ای چیز کئی حالت تو نے جانی, یہ حال والا علم ہے جس کو تو نہیں جانتا, یہ خانقاہ والا علم ہے, یہ آدھی رات کے بعد پڑھایا جاتا ہے, یہ تہجد کے وقت پڑھایا جاتا ہے, یہ پڑھائی سے نہیں نظر سے پلایا جاتا ہے, یہ طیبہ سے منگا کر پلایا جاتا ہے, اہل ایمان کے سینوں میں چھپایا جاتا ہے. یہ زبانی علم نہیں ہے, یہ اللہ والوں کی طرف سے ملتا ہے. علم اہل قلت مکتب بود بلکہ سینہ خاقان رب بود. اللہ والوں کا علم کتابی نہیں ہوتا ہے, وہ وحی ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہوتی ہے پیدا, دین ہوتی ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جب عیسائی کیا کرتے ہیں, تاریخ سید صاحب مولوی صاحب حضرت بتاتی ہے کہ 6 مہینے تک یوں قبر پر انہوں نے قدم پکڑے اور اپنی دستار 40 سال سنت مصطفیٰ کی شکل میں جو باندھی تھی قدم میں رکھ کے کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں مجھے پلا دے. اور جب منزل ملتی ہے تو اللہ کے بندے یوں کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور نہ بغدار مرد حال شاہ پیش مرد کامل پامال شاہ. اس ظاہری گفتگو کو چھوڑ, اللہ والوں کی قدموں کی دھول بن جا. پھر جب منزل ملی تو پھر یوں بیان کرتے ہیں 100 کتابوں 100 ورق در نار کن, روح دلدار جانب دلدار کن. ایسی ظاہری کتابیں تو تجھے اللہ کی رکاوٹ کے لیے آڑ بنے, تجھے نظر کر دے اور اپنے دل کا چہرہ اللہ والے سے ملا لے. کیوں؟ یا ظاہر کا علم بھی ملے گا اور باطن کا علم بھی مل جائے گا. اب آپ ان سے پوچھو جنہوں نے یہ مزہ چکھا ہو تو کہ وہ اللہ کے بندے موت سے ڈرتے نہیں. آخری وقت آیا اللہ مرحوم رحمت اللہ علیہ کا, راوی بیان کرتے ہیں 2 انسان کو بستر پر لٹاتے تھے اور جب آخری وقت آیا وصال کا تو تڑپ کے اٹھے اور دونوں آپ نے باہوں پھیلا دی اور پھیلا کر یہ فرماتے پیش تر آ باب من پیک باب حضرت ظلمنا, آگے آ جا رب سے ملانے والے, آگے آ جا مولا کے قاصد, آگے آ جا. لوگوں نے کہا کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کہا میری موت رب کی طرف سے قاصد بن کے آئی, میں اس کا استقبال کر رہا. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں وصال. کہا تو نے بلال حبشی نے کہ یہ وفات کا دن نہیں ہے, وصال کا دن ہے. تو امام ربانی نے 63 سال کی عمر میں وصال کے وقت میں لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا. کون؟ امام ربانی.
کون مجدد الفسانی، کون شیخ احمد فاروق کی سرہندی، آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہو۔ علامہ اقبال یہ بیان کرتے ہیں سیالکوٹ سے چل کر میں لاہور پہنچا اور لاہور داتا گنج بخش لاہوری کے بارگاہ میں پہنچا۔ وہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، غوث پاک فرمایا کرتے تھے اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا میں مرید بن جاتا۔ اور خواجہ کو غوث پاک، خواجہ کو داتا کے بارگاہ سے کیا ملا؟ جب دینے کے بعد خواجہ ہند الولی کو ملتا ہے تو پھر 40 دن کا چلہ مخصوص کر کے آج بھی چوکھٹ پہ وہ لکھا ہوا بیت ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ میں اپنا مدعا پیش کرتا ہوں، مجھے اجازت ہوتی ہے آگے جاؤ۔ میں سفر کر کے لاہور سے میں دہلی پہنچا، نظام الدین کی بارگاہ میں آیا، مجھے اشارہ ہوتا ہے کہ آگے چلے جاؤ۔ میں آگے چلا، پانی پت بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچا، اشارہ ہوتا ہے کہ تیری امانت آگے ہے۔ اقبال جیسا جہاں دیدہ فلسفی جب امام ربانی کی بارگاہ میں پہنچا اور ماتھے کی آنکھوں سے جب اس عقیدت بھری نظروں سے دیکھا تو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے جس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک مجدد الفسانی۔ وہ خاک زیر فلک ہے مطلع انوار، اور آسمان کے بادل، آسمان کے فلک جو ہے اس کی انوار کی خاک، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے۔ ارے ہے تو اس خاک کے ذرے لیکن وہ چمکتے تو آسمان کے ستارے بھی شرمندہ ہے۔ اس کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، یہ بھی نقشبندی بزرگ ہے، ولی سرائط ہے، اس وجہ سے ان کے حوالے سے چند باتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا آخری وقت آیا، امام ربانی کو لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے، منہ سے گھبرا گئے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، 63 سال کی زندگی میں میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، نفل اپنی فرض اپنی جگہ پر میرا نفل کبھی قضا نہیں ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نماز مغرب بھی میں نے پڑھ لی اور نماز مغرب کا 2 رکعت سنت مؤکدہ میں نے پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا جو وقت ہے پیٹ میں درد اتنا ہوا کہ وہ درد اتنا پڑا کہ میں 2 رکعت نفل نہ پڑھ سکا، عشاء کا وقت ہو گیا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ کل قیامت میں مولا کی بارگاہ میں پہنچوں، کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے اے امام ربانی 2 رکعت نفل کیوں قضا کر کے آئے؟ نفل اپنی جگہ پر، سنت غیر موقدہ اپنی جگہ پر، سنت غیر موقدہ چلی جاتی ہے، سادہ ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں سنت ظہر کے بارے میں جو اس کو ترک کر دیتا ہے لم ترل شفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت سے قیامت میں محروم رہے گا۔ اور سنت فجر کے بارے میں فرماتے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نفل 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ نفل اپنے جگہ پر، مؤکدہ اپنی جگہ پر، فرض چلے جاتے ہمیں احساس نہیں ہے، پھر بھی منہ پہ تاو دے کر کہیں مولوی صاحب تقریر ایسی سناؤ ہمیں جنتی بناؤ، نہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہو، نہ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہو، نہ ہمیں نیک کرنے کی ضرورت ہو، ایسا عمل کہاں سے لاؤ گے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے کتنا عمل کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اذا کان عشر الاخر فی رمضان، اللہ کے محبوب جب آخری عشرہ ہوتا تھا احیا لیلتہ ایقظ اہلہ وشد میزرہ، جب آخری رمضان کا عشرہ آتا، ارے سارا رمضان تو عبادت بے مثال تھی، جب آخری عشرہ ہوتا تو کمر کس دیتے تھے، اپنے اہل کو بیدار کرتے تھے اور سارا آخری عشر راتوں کو گزار کر رب کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخش منگن والیا کھلا ہے دروازہ، ملت بیضا کے علم بردارو، دین حنیف کے پاسبانو، محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں، والی سورائٹ اور اللہ کے محبوب بندوں کے دیوانوں، اٹھو، نگاہوں کا قافلہ نگاہوں سے اوجل نہیں ہے، رحمت خدا بندی تمہارے دلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، غلطانی سے منازل کا بہت پڑتا ہے، نشاط لذت خواب گراں کو بھی بدل ڈالو، نہ سب لوگ تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک رہے گی نہ داستان میں۔ تو اللہ والوں کے موت کے دن کو یا ہم وصال کا دن کہتے ہیں یا عرس کا دن کہتے ہیں، تو والی سورا
آج کے عرس کی تقریب کے حوالے سے عرس کیوں کہتے ہیں؟ لفظ عرس عربی زبان کا لفظ ہے نا بھائی؟ علماء بیٹھے ہیں اور عرس کس سے نکلا؟ العروس سے. ہاں، اور لفظ عروس کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. وہ یطلق علی الزوج والزوجہ، دلہن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور دولہا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. جب زندگی کی جائز رات آتی ہے پہلی تو کیا کہتے ہیں؟ وہ شادی کی رات ہے اور اس کو عروس کہتے ہیں. اس کو حدیث پاک نے عروس سے تشبیہ دی ہے. اب پڑھو بخاری شریف کی روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما. امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا وضع العبد فی قبرہ وتولى عنه اصحابہ وانه لیسمع قرآن علیہم اتاہ ملکان فیجلسان ففی روایت نقیدانہ ویقولان ما كنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بندے کو قبر میں رکھا جاتا، لفظ عبد آیا ہے، تشریح پڑھو. یا مومن کا بیان نہیں آیا ہے، مسلم کا بیان نہیں آیا. کوئی بھی بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار مٹی ڈال کر روانہ ہوتے، وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. اسی سے ہمیں ثبوت ملا کہ اللہ کے بندے بدرجہ اولا سنتے ہیں. جب ایک عام میت قبر میں جانے والوں کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے تو کیا اللہ والے مزار میں ہماری آوازوں کو نہیں سنتے ہیں؟ ارے جب اللہ والے سنتے تو نبی نہیں سنیں گے، جب نبی سنتے تو امام الانبیاء کیا نہیں سنیں گے؟ اس لیے آقا فرماتے ما منکم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ پہ درود نہ پڑھے